الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا ہے، غدوها اس کا صبح کا چلنا، شہر ایک ماہ کا ہے، ورواحها اور اس کا پچھلے پہر کا چلنا بھی شہر ایک ماہ کا ہے۔ غدو اس سے مراد ہوتا ہے دن کے آغاز میں چلنا، اور غدو کا لفظ دن اور رات میں کسی بھی وقت آپ چلیں، یعنی کوئی بھی وقت ہو، دن میں چلتے ہیں رات میں چلتے ہیں، یعنی مطلق یہ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے غدو، اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور رواح اس کا معنی ہوتا ہے شام کے وقت چلنا، رواح شام کو کہتے ہیں، یعنی زوال سے رات تک کے جو وقت میں چلنا۔ پھر یہ رواح کا لفظ اسی طرح مطلق چلنے کے اندر استعمال ہو گیا، وہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، تو مراد کیا ہے کہ غدو جانا، رواح واپسی آنا۔ جب ہم اس آیت کا معنی یہ کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع کر دیا، غدوها اس کا چلنا، اس کا جانا، یعنی سلیمان علیہ السلام کا اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا، شہر ایک مہینے کا ہوتا تھا، یعنی کہ ایک مہینے تک وہ ہوا موافق چلتی رہتی تھی۔ اور پھر اسی طرح ورواحها شہر ان کا واپس آنا کس کی طرف؟ اپنے پائے تخت کی طرف، ٹھیک ہے، مشرق کی طرف، فلسطین کی طرف، یعنی ان کا واپس جو آنا مغرب کی طرف، فلسطین کی طرف، تو اس وقت بھی کیا ہے؟ شہر ایک مہینے تک اس کا چلنا ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس کے اندر مطلق وقت بھی مراد ہے، اور صبح اور شام کا وقت۔ غدو سے مراد اول النہار، دن کا ابتدائی حصہ، آغاز، اور رواح سے مراد کیا ہے؟ من الزوال الی اللیل، زوال سے رات تک کے وقت۔ وَأَصَلْنَا اور ہم نے بہایا، لہو اس کے لیے، عین القطر تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ اور جنوں میں سے کچھ من ایسے تھے جو یعمل کام کرتے تھے، بین یدیہ اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم سے، ومن اور جو یزغ کجی اختیار کرتا، نکلتا، منہم ان میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، نذقہ ہم چکھاتے تھے اسے، من عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب، یعملون وہ بناتے تھے، لہو اس کے لیے، ما یشاء جو وہ چاہتا تھا، من محاریب بڑی بڑی عمارتیں، محاریب یہ محراب کی جمع ہے، اور محراب کمرے کو بھی کہتے ہیں، مسجد کو بھی کہتے ہیں، اور ہر بلند جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کیا نام ہے، مجلس کی جگہ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ، وہ بھی کیونکہ اونچی ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اصل میں کیا ہے؟ حرب، جنگ کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ محراب اس کا مادہ کیا ہے؟ حرب، حاربا، تو مفعال کے وزن پر ہے، آلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ جنگ کا آلہ یا ہتھیار۔ تو پھر یہ کئی معانی میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا، جن میں سے کسی نہ کسی طرح جنگ کا مفہوم ان کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم قلعہ مراد لیتے ہیں، بڑی عالی شان عمارت مراد لیتے ہیں،
تو وہ کیا ہے، ظاہر بڑی عمارت آپ نے کیوں بنائی، قلعہ کیوں بنایا، تاکہ آپ اس کے اندر دشمن سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اسی طرح عبادت کے لیے خاص کمرے کو بھی محراب کہتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان سے جنگ میں مددگار ہوتا ہے۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام نے جو اپنی عبادت کے لیے مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی اس کو بھی محراب کہتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ تو مطلب کیا ہے، محراب اس کے اندر آپ کی کمرہ بھی آ جاتا ہے، مسجد بھی آ جاتی ہے، اور ہر بلند جگہ آ جاتی ہے، عمارت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر ترجمہ کیا کرتے ہیں، من محاریبہ، بڑی بڑی عمارتیں، و تماثیل، اور نقشے، و تماثیل نقشے، یہ تمثال کی جمع ہے، یعنی کسی دوسری چیز کی مثل کوئی چیز بنائی جائے، چاہے وہ جاندار کی ہو یا بے جان کی ہو، جس کو ہم ماڈل کہہ دیتے ہیں، مجسمہ کی شکل ہو، کاغذ پر ہو، تصویر کی شکل ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کے اندر تماثیل کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ پھر آگے میں بتلاؤں گا کہ کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ مورتیاں بنایا کرتے تھے جاندار کی، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شیر بنایا کرتے تھے، چیتے وغیرہ، ان کی تصاویر یا مجسمے بناتے تھے۔ حالانکہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ معلومات ہمیں صحیح روایات سے، صحیح احادیث سے نہیں ملتی، کہ جو ہم جس کو کہیں کہ واقعی یہ حقیقت پر مبنی معلومات ہیں کہ انہوں نے چیتے اور شیر کی جو ہے نا مجسمے اور تصاویر وغیرہ بنائی۔ بلکہ اگر ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تورات کے اندر اب بھی ایسے مقامات موجود ہیں جس کے اندر بت بنانے سے، صورت بنانے سے، مورت بنانے سے، وہ چاہے کسی چیز کی بھی ہو، ممنوع ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کے پیروکار تھے، تو کس طرح وہ بنا سکتے تھے؟ تو وہ تماثیل، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نقشے بناتے، وہ جفان، اور بڑے بڑے لگن، وہ جفان، اور بڑے بڑے لگن۔ جفان یہ اصل میں کیا ہے، کس کی ہے، یہ سمجھ لیں جفنتن کی جمع ہے، یعنی کھڑنے کا بڑا برتن، تھال، لگن جس کو کہتے ہیں۔ وہ جفان کل جواب، جو کس کی طرح تھی، حوض کی طرح۔ اصل میں یہ الجوابی تھا جو جابیتن کی جمع ہے۔ وہ قدور، اور دیگیں، قدرن کی جمع ہے، ہانڈی، دیگ۔ راسیات ایک جگہ جمی ہوئی، راسیات یہ راسیتن کی جمع ہے، اور قرآن مجید میں پہاڑوں کو بھی کیا کہا گیا ہے، راسیات، کیونکہ یہ زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اعملوا، عمل کرو، آل داود، اے داود کے گھر والوں، شکراً، شکر ادا کرنے کے لیے، وقلیل، اور بہت کم، من عبادی، میرے بندوں میں سے، الشکور، پورے شکر گزار ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، غدوها شہر، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا تھا، ورباحها شہر، اور اس کا پچھلے پہر کا چلنا بھی 1 ماہ کا تھا، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہایا اس کے لیے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کیا کرتے تھے اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، اس کے رب کے حکم سے کام کیا کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی کجی اختیار کرتا ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نزقہ، تو ہم چکھاتے تھے اسے، من عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب۔ یعملون لہ، وہ بناتے تھے اس کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا، من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں، و تماثیل، اور نقشے، و جفان، اور بڑے بڑے لگن، کل جواب، جو حوضوں کی طرح ہوتے تھے، حوضوں کی طرح ہوتے تھے، و قدور، اور دیگیں، راسیات، ایک جگہ جمی ہوئی۔ اعملوا، عمل کرو،
آل داود شکرن، آل داود اے داود کے گھر والوں، شکرن شکر ادا کرنے کے لیے، وقلیل من عبادی الشکور اور بہت کم میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں۔ فلما پس جب، قضینا ہم نے فیصلہ کیا، علیہ اس پر، الموت موت کا، ما دلہم تو نہیں بتایا انہیں، علی موتی ہی اس کی موت کا، الا مگر دابۃ الارض زمین کے کیڑے نے یعنی دیمک نے بتلایا، تأکل جو کھاتا رہا، من سأتہ اس کی لاٹھی۔ اب یہ من سأتن اصل میں کیا تھا؟ نسعن، یعنی اس کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ نسعن ہے۔ تو یہ نسع اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو لیٹ کرنا، کیونکہ وہ لاٹھی بڑی دیر بعد ختم ہوئی تھی جس کو دیمک چاٹ رہی تھی۔ تأکلو جو کھاتا رہا، من سأتہ اس کی لاٹھی، فلما پھر جب، خرّا وہ گرا، تبینت الجن تو حقیقت کھل گئی جنوں کی، ان لو کانوا کہ اگر وہ ہوتے جانتے، ان لو کانوا یعلمون اگر وہ ہوتے جانتے، الغیب غیب کو، ما لبثوا تو نہ وہ رہتے، فی العذاب المہین اس ذلیل کرنے والے عذاب میں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا جو اللہ رب العالمین کی طرف انابت کرنے والے ہیں، رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو عبد منیب ہیں۔ ان میں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں داود علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہاں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا داود علیہ السلام پر جو انعامات کیے اس کی کچھ جھلک یہاں پر بیان کی تھی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان فرمائے ہیں۔ جیسا کہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کر دیتا ہوں، آپ نے ترجمہ کے اندر سمجھ بھی لیا ہوگا، معنی کے اندر آپ کو بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے۔ ایک انعام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا۔ اگر آپ سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، باقی نبیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو، طوفان نوح جو تھا اس کے اندر پانی کو تابع نہیں کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اس کے تابع نہیں کیا تھا، ان کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ تو بنا دیا تھا، بردوں وسلام علی ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ اور اسی طرح داود علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے، ہم نے یہ بات پڑھی تھی، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے لیے تابع کر دیا۔ تو جس طرح یہ تابع ہے ان کے لیے ہوا، اس طرح تابع نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ہی اللہ رب العالمین نے ان پر یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ وہ دن کے آغاز میں اگر وہ چلتے تھے، دن کے آغاز میں اگر وہ چلتے تھے تو وہ ان کا چلنا 1 مہینے کی مسافت جتنا ہوتا تھا، یعنی جتنا 1 مہینے میں بندہ سفر کرتا ہے وہ دن کے آغاز میں چل لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر وہ آخری پہر میں چلتے یعنی واپس آتے تو وہ بھی اسی طرح 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے ان کے والد کے لیے علنا لہ الحدید، لوہے کو نرم کیا تھا۔ تو یہ چیز ہم نے وراثت کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کی، لیکن ساتھ میں ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ان کے لیے اصلنا لہ عین القطری، ہم نے تانبے کا چشمہ ان کے لیے جاری کر دیا تاکہ وہ مکمل طور پر جو چیزیں بنانا چاہیں وہ آسانی کے ساتھ بنا لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو تابع کر دیا۔
اصل میں سلیمان علیہ السلام کی سیرت پر جب ہم تھوڑا سا جائزہ ڈالیں، سلیمان علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ان کے اندر سب سے جو نمایاں وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ جہاد کا وصف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو، یعنی وہ میرے ہی لیے ہو، میرے بعد کسی اور کو اس طرح کی بادشاہت نہ ملے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس دعا کی قبولیت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے، ان انعامات کو انہوں نے استعمال کس میں کیا؟ جہاد کے کاموں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، ان کی فوجیں ان کو عطا کر رکھی تھی۔ اب ظاہر ہے ان کی جنگی ضروریات کی تیاری کرنا اور جو ان کے لیے خاص طور پہ ضرورتیں ہوتی تھی ان کو مہیا کرنا، یہ ذمہ داری ہوتی تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ تو یہ سارا کام وہ کن سے کروایا کرتے تھے؟ پھر جنات کے ذریعے سے کرواتے تھے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ گھوڑوں کی دوڑ کروانے کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر محبت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور پھر جب ان کو یہ بات پتہ لگی کہ زمین کے کسی خطے میں شرک کا غلبہ ہے اور مشرک عورت کی حکومت ہے، تو فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے لیے ملکہ سبا کا قصہ آپ پیچھے سورہ نمل کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال ہر قسم کا جنگی ساز و سامان تیار کرنا ضروری تھا، اور اسے ذخیرہ کرنے کے لیے بڑی بڑی عمارتوں کی بھی ضرورت تھی۔ دشمن کے علاقے میں پیش قدمی، اس پر حملے اور جنگ کے لیے ان شہروں کے نقشے اور اہم عمارتوں کے ماڈل پہنچانا بھی ضروری تھے۔ تو بڑی تعداد میں پھر فوجوں کے لیے کھانا پکانا، ان کے کھانے کو تقسیم کرنا، ان کے لیے برتن مہیا کرنا، یہ بہت سارے کام تھے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، اور پھر وہ جنات سے یہ کام کروایا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ سارا کچھ جو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، یہ کس لیے تھا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِ، آپ کے رب کے حکم سے۔ اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور اس لیے فرمایا نا کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو بھی ہمارے حکم سے وہ کجی کرتا تھا، اعراض کرتا تھا، ہمارے حکم کو نہیں مانتا تھا، ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اس کو داخل کر دیا کرتے تھے، اس کا عذاب اس کو دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں بنوائیں، جن میں سے مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کیا بنایا کرتے تھے؟ محراب بنایا کرتے تھے، بڑی بلند و بالا عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح تماثیل وہ ان کے لیے نقشے بنایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے حوض ان کے لیے بنایا کرتے تھے جس کے اندر پانی جمع ہوتا تھا۔ بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر بڑی دیگیں جو وہیں پر موجود ہوتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سارے کام وہ جنات سے کروایا کرتے تھے۔ تو پھر ہم نے داود علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو کہا کہ اعملوا یا آل داود، اے آل داود تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی موت کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی تو جنات کو ان کی موت کا علم نہیں ہوا، حتیٰ کہ جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا پھر ان کو پتہ لگا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب گرے تو ان کو پھر یہ پتہ لگا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو یہاں پر اصل میں مشرکین کا جو جنات کے متعلق ایک عقیدہ اور نظریہ موجود تھا، اور وہ کیا تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اور آج کل بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، وہ یہ
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جنات کے غیب کے علم کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ تو غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، اگر وہ جانتے ہوتے تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے، اور پھر اس طرح جو مشقت کے اندر وہ لگے ہوئے تھے وہ اس طرح مشقت کے اندر لگے نہ رہتے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے عجیب قسم کے اقوال نقل کیے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کتنے عرصے تک اسی طرح لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے رہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام 1 سال تک سہارے لاٹھی کے سہارے پر کھڑے رہے، اور جنات اسی طرح جس کاموں میں انہوں نے ان کو لگایا تھا وہ اسی کاموں میں لگے رہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک مکان بنوایا، پھر اس میں لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، تو ان کو اسی حالت کے اندر کیا ہے وفات ہو گئی، ان کی موت آ گئی ان کو، اور جنات کو کچھ پتہ نہیں لگا، وہ 1 سال تک اسی طرح کھڑے رہے اور جنات اپنا کام کرتے رہے۔ حالانکہ یہ جو بات ہے انتہائی غیر معقول بات ہے۔ کیوں؟ کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس 1 سال کے عرصے کے اندر نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ لباس بدلا، نہ نماز پڑھی، نہ جماعت کروائی، نہ کسی خدمت گار کے دل میں کوئی فکر پیدا ہوئی کہ جائیں ذرا سلیمان علیہ السلام سے پوچھیں، نہ امور سلطنت کے متعلق کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں ہوا، 1 سال تک اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ تو یعنی عقل کے اندر بھی یہ چیز نہیں آتی، تو اس لیے یہ جو روایات ہیں یہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اور اسرائیلی روایات ہیں، اور ایسی اسرائیلی روایات ہیں جس کا عقل کے خلاف ہونا بالکل واضح ہو رہا ہے۔ اس کو ہم لا نصدق ولا نکذب کے اندر بھی نہیں لے کر آئیں گے کہ ہم کہیں گے جی نہ ہم اس کی تصدیق کرتے نہ ہم اس کو جھٹلاتے، یہ بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال پھر کیا ہے اس کی تفسیر؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک لگائی ہوئی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اس چیز کا کچھ علم نہیں تھا کہ میری لاٹھی کے اندر جو ہے دیمک میری لاٹھی کو کھا رہی ہے۔ اب اسی طرح وہ دیمک لاٹھی ان کی کھا کر کھوکھلی کر رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ ایک وقت ایسے ہوا کہ وہ اپنے اس لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور ٹیک لگائے ہوئے تھے، اسی حالت میں ان کی کیا ہے موت ہو گئی۔ اب وہ لکڑی کیا ہے ان کی جو عصا تھا وہ کھوکھلا ہو چکا تھا، اور اس کھوکھلے ہونے کی وجہ سے وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اور جیسے ہی گرے تو پھر جنات کو علم ہوا، ان کو پتہ لگا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین فرماتے ان کو پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح وہ اس محنت اور مشقت کے کام کے اندر نہ لگتے۔ یہاں پر جو باتیں بیان ہوئی ہیں ذرا اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی تھی ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو جنات کام کرتے تھے یعملون له ما یشاء من محاریب، ٹھیک ہے، ومن الجن من یعمل بین یدیہ باذن ربہ، یہ جو آیات ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، وہ کیا ہے اعملوا آل داود شکرا۔ اس میں اشارہ ہے ان آیات کے اندر کہ انسان دنیا کے اندر وہ گھس نہ جائے، غرق نہ ہو جائے کہ دنیا کی خوبصورتی کے اندر ہی لگا رہے، بلکہ اس کے لیے ضروری کیا ہے وہ نیک اعمال کرے۔ جس طرح سیدنا داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم نے کیا پڑھا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، کہ تم نے اب اسی کام میں نہیں لگنا بلکہ نیک عمل کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ ساری چیزیں بنائی من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اعملوا آل داود شکرا، کہ نیک اعمال کرتے رہو۔ اور اس آیت سے شکر کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ
حکم ہے اعملو، عمل کرو، اعملو، عمل کرو، اختیار کرو آل داود شکر ادا کرنے۔ پھر اسی طرح جو اعملو آل داود شکرن، اس میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ شکر جو ہے وہ کبھی کبھار فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اعمل، عمل یہاں پر ذکر کیا گیا نا کہ عمل کے ذریعے سے آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اور جس طرح شکر آپ زبان سے ادا کرتے ہیں یعنی الحمدللہ کہتے ہیں، اور الحمدللہ کہنے کے بعد پھر مزید الحمدللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کبھی اور نیت کے ساتھ بھی آپ ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال شکر زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نیت کے ساتھ بھی، اور اپنے عمل کے ساتھ بھی۔ اور انسان جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں تو وہ انسان ہاتھوں کا بھی استعمال کرتا ہے، اس میں زبان کو بھی استعمال کرتا ہے اور اپنے دل کو بھی استعمال کرتا ہے۔ تو پھر آپ صرف کہیں کہ زبان کے ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت عبادت کرتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، اس کے اوپر ورم آیا کرتا تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیے ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے اتنا تکلف کرتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میں قیام اللیل کروں۔ اب یہ قیام اللیل کیا ہے؟ عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل سے وہ ثابت کیا کس چیز کو؟ شکر کو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس جملے کے اندر انسان کو شکر کے اوپر ترغیب دی، ابھارا ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم بندے ہیں جو مکمل طور پر شکر گزار ہوں۔ اور اسی طرح ان آیات کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو ان آیات سے جنات کا جو وجود ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول کے اندر اور اجماع امت سے یہ چیز ثابت ہے۔ جو لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کی بھی تکذیب کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی بھی اور اجماع مسلمین کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جنات بسا اوقات نظر آ جاتے ہیں۔ اب کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ جنات میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات بھی مکلف ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جس طرح انسان مکلف ہے اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں، اگر وہ مخالفت کریں گے تو ان کو بھی عذاب ملے گا۔ پھر آگے یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، یہاں پر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیسے تصاویر بنانے کے عمل کو جائز قرار دے دیا؟ کیسے انہوں نے کہا کہ جی حیوانات کی تم تصویریں بناؤ، شیر کی تصویر بناؤ، کیا نام ہے، تم چیتے کی تصویریں بناؤ، یا پھر انہوں نے وہ حکم دیا کہ تصویریں بناؤ درختوں کی وغیرہ کی، کن چیزوں کی انہوں نے تصویریں بنانے کا حکم دیا؟ تو بہرحال اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو تماثیل بنوائے، نقشے بنوائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی جاندار چیزوں کی ان سے تصاویر بنوائی ہوں۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ تورات کے اندر اب بھی موجود ہے ایسی عبارات جو اس چیز کی حرمت کو واضح کرتی ہیں، اس چیز کی حرمت کو واضح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے
بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں بہتی ہو ملتی ہو۔ یعنی کچھ بھی آپ نے جاندار اشیاء کی تصویر نہیں بنانا۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پھر یہ تصویریں بنوانے کا حکم دے دیں؟ تو اگر مان بھی لیں تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان کی شریعت کے اندر یہ جائز ہوگا، ہماری شریعت کے اندر یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ لیکن اس آیت کو ہم تصویر کے جواز کے لیے پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک سلطنت دی تھی اس کی تھوڑا سا نقشہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کھینچا ہے کہ ان کی سلطنت کے اندر رہنے والے جو ان کے فوجی تھے ان کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا تھا وہ بڑے بڑے حوض کی طرح ہوتے تھے جس کے اندر کھانا پکتا تھا۔ ان کا کھانا پکنے کے بعد ان کو کھانے کے لیے دیا جاتا تھا، وہ بڑے بڑے حوض کی طرح اور بڑے پہاڑوں کی طرح ان کی دیگیں موجود ہوتی تھی جس کے اندر ان کا کھانا پکتا تھا، اور وہ وہیں پر موجود رہتی تھی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ اس کو دیگوں کو اٹھایا جائے، کیونکہ اس طرح کی دیگوں کو بار بار اٹھانا ایک مشقت اور تکلیف کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر آل داود کے الفاظ اللہ رب العالمین نے ذکر کیے کہ اعملوا آل داود، اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بنو اسرائیل کے کیا تھے؟ والد تھے، جس طرح بنو تمیم کہا جاتا ہے، بنو زہرہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، یہاں پر اللہ رب العالمین نے مبالغے کا صیغہ نقل کیا ہے، شاکر نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ شاکر میں اشارہ ہوتا ہے تھوڑا سا شکر کرنا، تو تھوڑا شکر کرنے والے کہیں نہ کہیں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر شکور کہا ہے کہ بہت کم اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو پورے شکر گزار ہوں، جو مکمل طور پر شکر کرتے ہوں، کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوں۔ اور اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے معاملات کو اپنے بندوں کے اوپر نرم کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شکر واجب ہے، تو اللہ رب العالمین شکر کی انسان کو توفیق بھی دے دیتے ہیں، توفیق بھی دے دیتے ہیں، تو اس توفیق کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، یہاں پر ایک تو سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم سلطنت عطا کی، علمی کمالات ان کے موجود تھے، ہواؤں کو ان کے تابع کیا تھا، جنات ان کے تابع تھے، لیکن اس کے باوجود سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے۔ تو اگر کوئی موت سے بچ سکتا تو وہ سلیمان علیہ السلام ہوتے، تو موت سے بچنا ہم کہتے ہیں کہ جی ممکن ہے، تو موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کسی کو بھی موت سے فرار نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد انک میت وانہم میتون، کسی کو بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہم نے استثناء نہیں رکھا کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر کس نے دی؟ اس دیمک نے، اس دیمک نے خبر دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے۔ کیوں کہ سلیمان علیہ السلام وہ کھڑے نہیں رہے، وہ گر پڑے، اور جب گر پڑے تو پتہ لگ گیا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں فوت ہو چکے ہیں۔ تبینت الجن، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن جو ہیں وہ عقل رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے دین اور دنیا کی مصلحتوں کو سمجھتے ہیں۔
ما لبثوا فی العذاب المہین، یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہ عقیدہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، عام لوگوں کا جو عقیدہ، جو مشرکین کا عقیدہ کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا کہ اگر وہ جانتے ہوتے تو پھر اپنے آپ کو اس طرح مشقت والے کام کے اندر، رسوا کن کام کے اندر لگا کے نہ رکھتے۔ تو سارے دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ہی غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی ان آیات کے اندر فضیلت ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعام کیے، اس انعام کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر نعمتیں کی، اب اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ شکرن، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عبد منیب میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، منیب پھر دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کون ہوتا ہے، جو کسی قسم کا تعصب یا ہٹ ڈرمی اختیار نہ کرتا ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے ہدایت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہو۔ تو ایسے بندوں میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور اس واقعے کو ہم ایک دوسرے تناظر سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انعامات کیے کن پر؟ داؤد علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر۔ اور جب ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اپنی نعمتیں کی، انہوں نے نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کا جب شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید اور نعمتیں عطا کر دی۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اور مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اور اپنے دل سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا شکر ادا کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔